السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ 102 درس چل رہا ہے۔ 102 یعنی کہ 102، اور آج ہم سورہ بقرہ کی 144، 145، 146 اور 147 4 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، پھر اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے اب ہم آیات کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ سماعت فرمائیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا منہ کرنا آسمان کی طرف۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ بِقِبْلَةٍ تَرْضَاهَا، تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لو اب پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، یعنی کعبۃ اللہ شریف کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے مسلمانوں جہاں کہیں تم ہو پھیر لیا کرو اپنا منہ اس کی طرف، یعنی کعبۃ اللہ شریف کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ،
اور بے شک وہ جنہیں کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب ضرور جانتے ہیں کہ یہ حق، یہ حکم برحق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں، یعنی کہ یہود و نصارہ و مشرکین۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ لے آئے اہل کتاب کے پاس ہر ایک دلیل، پھر بھی نہیں پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ اور اگر وَلَئِن بفرض محال، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، بفرض محال آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی اس کے بعد کہ آ چکا آپ کے پاس علم، تو یقیناً آپ اس وقت ظالموں میں شمار ہوں گے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں انہیں جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، بے شک ایک گروہ ان میں سے چھپاتا ہے حق کو جان بوجھ کر۔ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو ہرگز نہ بن جانا شک کرنے والوں سے۔ آئیے اس کی ہم مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ گزشتہ آیات میں بھی قبلے کی تبدیلی کا بیان ہوا تھا۔ اب اس میں مزید جو ہے اس میں وضاحت کے ساتھ اس بات کی تشریح کی جا رہی ہے کہ کعبۃ اللہ شریف، یعنی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اس کے متعلق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی۔ یہاں پر اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت خلیل اللہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل یعنی کہ دوست خلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خطاب سے نوازا تھا، لقب دیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست قرار دیا تھا۔ تو قبلہ جو انہوں نے تعمیر کیا تھا وہ انہیں بہت زیادہ عزیز تھا۔ نیز اہل عرب کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ تھا، چونکہ اہل عرب جتنے بھی مشرکین مکہ تھے وہ کعبۃ اللہ شریف کو اپنا محور مانتے تھے، وہاں پر تمام بتوں کو وہ رکھے ہوئے تھے اور اس کو جیسے وہ لوگ طواف وغیرہ بھی کرتے تھے۔ اور ان کے علاوہ کئی دیگر وجوہات بھی تھی جنہیں نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، یعنی کہ بہت سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ تمام وجوہات پیش نظر رہے، جس کی وجہ سے اور پھر جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھا کہ کعبۃ اللہ شریف کو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کے فرزند ہیں، ان کے اسماعیل علیہ السلام کی یعنی کہ ان کی اولادوں میں سے جو نبی بنے وہ آخر خاتم النبی آپ کے اور میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنے، جس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعمیر کردہ کعبۃ اللہ شریف سے قبلے سے آپ کو محبت تھی، اور اس سے کئی دیگر بھی وجوہات بیان
کیے گئے جو ذہن میں تھے سرکار وسلم کے، جس کی وجہ سے آپ چاہتے تھے کہ قبلے کا رخ جو بیت المقدس کی طرف کر آپ نماز ادا کرتے تھے، پہلے ہجرت کر کے جانے کے بعد بھی مدینے میں بھی 16-17 سال آپ نے بیت المقدس کی طرف آپ نے رخ کر نماز ادا کی تھی، لیکن آپ کی دلی خواہش تھی کہ وہ قبلہ جو ہے سو کعبۃ اللہ شریف ہو۔ تو یہاں پر اسی بات کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ آپ کا بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل جو ہے سو پسند آیا، اور وہ خواہش دلی خواہش، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دلی خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا، جن کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ کعبے کو قبلہ بنایا جائے، اور چشم امید در رحمت کی طرف بار بار اٹھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا اتنی پیاری اور ان کی خوشنودی خاطر اتنی مطلوب تھی کہ اسی آیت میں اعلان فرما دیا کہ اے محبوب، جو قبلہ تمہیں پسند وہی ہمیں پسند، اور آپ کی خوشی کے لیے ہم کعبے کو قبلہ مقرر فرماتے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك، جو آیت یہاں پر بیان کی گئی، اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے رخ انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ایسی چیز نہیں ہے جسے قصہ ماضی بنا کر بیان کیا جائے، بلکہ چشم قدرت اس منظر روح پرور کا اب بھی یوں ہی مشاہدہ فرما رہی ہے۔ فرمایا، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف اپنے رخ جہاں افروز کا اٹھانا، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا، کیا شان محبوبیت ہے، اور سبحان اللہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز با جماعت پڑھ رہے تھے۔ اس کے تعلق سے بھی مختلف روایات ہیں جو گزشتہ آیت میں بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی، کہ ایک روایت یہ ہے کہ ظہر کی نماز آپ ادا کر رہے تھے، اور ایک روایت میں عصر کی نماز آپ ادا کر رہے تھے، لیکن ایک بات یہ مشترک ہے کہ آپ جو نماز پڑھ رہے تھے، ایک بات تو یہ بھی ہے کہ عصر کی نماز آپ پڑھ رہے تھے اور 2 رکعت آپ نے پڑھی، اس وقت یہ رخ بدلنے کا، جیسے قبلہ بدلنے کا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا، اور اس بات کی طرف تو جب فوری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کر دی تھی، باقی کی 2 رکعتیں چاہے وہ ظہر کی ہو یا عصر کی ہو، بہرحال باقی کی 2 رکعتیں فوری طور پر آپ کعبۃ اللہ شریف کی طرف پڑھ کر آپ نے نماز ادا کی، اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام بھی تھے فوری طور پر آپ کی اتباع کیے۔ جو گزشتہ آیت میں بھی یہ بات بتلائی گئی کہ اصل جو مقصود ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کرام کو بے پناہ محبت تھی، ان کی اتباع کس طرح وہ کرتے ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام کس طرح صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، وہ دیکھنا مقصود تھا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، گزشتہ آیت میں بھی یہ بات آئی تھی، آج بھی یہ بات آئی کہ صحابہ کرام فوری طور پر جس طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کیا، یعنی کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف، تو فوری طور پر مرد اور عورتیں بھی جو نمازیں ادا کر رہی تھی وہ تمام کے تمام قبلہ رخ ہو گئے، یعنی کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف انہوں نے رخ کر نماز ادا کی۔ اسی وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس سے منہ موڑ کر کعبے کی طرف کر لیا، صحابہ کرام نے بھی اپنے رخ کعبے کی طرف پھیر لیے۔ مدینے کی دوسری مسجدوں میں بھی جہاں جہاں جماعت ہو رہی تھی، جب یہ حکم پہنچا اسی لمحے تمام صحابہ کرام نے اپنے رخ پھیر لیے، اور دنیا کو، اصل جو وجہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ اور دنیا کو تسلیم و رضا کا ایک بے مثال نمونہ دکھایا۔ صحابہ کرام کی محیر العقول ترقی کا راز اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے قائد، اپنے امام کی اسی بے چوں و چرا اطاعت میں مضمر تھا۔ یعنی کہ یہاں پر یہ بات بتلائی گئی کہ صحابہ کرام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے،
ان کے ذہنوں میں ذرہ برابر بھی اس بات کا خیال نہیں آیا کہ کیا وجہ ہے کہ رخ بدلا جا رہا ہے، بلکہ یہ معاملہ کہ بغیر چھو چرا کرے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی بیت المقدس سے اپنا چہرہ موڑ کر کعبۃ اللہ شریف کی طرف کر لیا تو اسی حالت میں تمام صحابہ کرام بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پھر گئے اور کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر لیے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی روایات میں یہ بات آتی ہے کہ جب رخ موڑ دیا گیا تو بعض صحابہ کرام جو سرکار علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے، اس میں سے جب وہ کسی دوسری مسجد کی طرف سے گزر ہوا تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بیت المقدس ہی کی طرف چہرہ کر کر نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے باضابطہ گواہی دیتے ہوئے، خدا کی قسمیں کھاتے ہوئے وہاں کے مسجدوں کے مصلیوں کو اس بات کا حکم دیا کہ میں نے ابھی یہ دیکھ کر آ رہا ہوں، اور بعض نے کہا کہ میں ابھی سرکار علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر آ رہا ہوں کہ رخ کو موڑ دیا گیا قبلے کی طرف، یعنی کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف۔ تو اس وقت بھی صحابہ کرام نے یہ اتباع کی پیروی اس طرح کی کہ تمام جس مسجد میں بھی وہ اعلان پہنچا، جس صحابہ کرام کو بھی نماز کی حالت میں بھی معلوم ہو گیا تو انہوں نے اپنا رخ موڑ لیا کعبۃ اللہ شریف کی طرف۔ اللہ تعالیٰ یہی وجہ تھی کہ سرکار علیہ وسلم پر جو جانثارانہ صحابہ کرام جو محبت کا اظہار کیا، یہی وجہ تھی کہ اسلام پھیلتا گیا، اسلام فروغ پایا، تمام لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ یہ چیزیں تھیں جو سرکار دو علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتی ہیں، جو حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ یہود کے اعتراضات سے پریشان نہ ہوں۔ یعنی کہ ہوا یہ کہ جب رخ بدل دیا گیا تو جو یہود تھے انہوں نے اس بات پر اعتراض کیا۔ کیا اعتراض کیا کہ ارے یہ تو کل تک تھے تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ کر اس طرف رخ کر کر نماز پڑھ رہے تھے، اور اب جو ہے سو اچانک کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کی باتوں پر پریشان مت ہو، آپ فکر مند مت ہو، یہ ان کی کتاب میں تحویل قبلہ کا ذکر موجود ہے۔ یعنی کہ جو توریت اور انجیل جو کتابیں بھی جو آئی ہیں، جو نازل ہوئی ہے، ان میں بھی اس بات کا ذکر پہلے سے موجود ہے۔ انہیں خوب معلوم ہے کہ یہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اب محض تعصب اور ہٹ درمی کر رہے ہیں، اس لیے ان کے سامنے جتنے دلائل پیش کیے جائیں انہیں ہدایت نہ ہوگی۔ جیسا کہ سابق میں بھی جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر بھی یہودیوں کے تعصب اور ان کا کینہ، کپٹ، حسد اور بغض کا اظہار کیا گیا۔ وہ باتیں پھر یہاں پر جو بیان کی گئی کہ ان کے دلوں میں تو کینہ، کپٹ اور بغض ہے اور حسد ہے، وہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، آپ کوئی بھی آپ دلیل پیش کر دیجئے وہ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں۔ دوسری بات یہ تفسیر میں یہ بات آتی ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا کہ اس آیت میں بظاہر اب جو بات آئی کہ جیسا کہ یہاں پر یہ بات آئی کہ آپ ان کے تعلق سے فکر مند مت ہو، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہاں پر بتلایا گیا کہ بفرض محال آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی، یعنی کہ یہودیوں کی خواہشوں کی، اس کے بعد کہ آ چکا آپ کے پاس علم، یعنی کہ الحمدللہ علم تو آ چکا، قرآن آ چکا، قرآن نازل ہو رہا ہے سرکار علیہ وسلم پر، تو یقیناً آپ اس وقت ظالموں میں شمار ہوں گے۔ لیکن اس کی تفصیل جو ظالموں میں شمار ہوں گے کا جو ترجمہ بیان کیا گیا اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مراد کس کی طرف ہے۔ اس آیت میں بظاہر خطاب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مراد امت ہے۔ یہ بہت ہی اچھی تشریح جیسے یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ آیت کا اگر آپ ترجمہ پڑھ لیں، اسی لیے بات کہی جاتی ہے کہ صرف قرآن شریف پڑھ لینے سے اس کا ثواب ملے گا، نیکیاں ملے گے، وہ ایک الگ شکل ہے۔ صرف ترجمہ پڑھ لینے سے مختلف جو تراجم ہیں، مختلف جو علماء کرام نے مختلف تراجم جو کیے ہیں، صرف ترجمہ پڑھ لینے سے قرآن مجید کی جو اصل جو یعنی کہ نفس مسئلہ ہے اور جو اس کی تفسیر ہے، جو اس کی گہرائی اور گہرائی ہے
اور اس کے اسرار و رموز ہے وہ معلوم نہیں ہوتے صرف ترجمہ پڑھ لینے سے، جب تک کہ آپ تفسیر نہ پڑھیں، جب تک کہ آپ تفسیر نہ پڑھیں. جیسا کہ یہاں پر یہ آیت میں جیسا کہ بیان کیا گیا تھا، اس آیت میں بظاہر خطاب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مراد امت ہے، کیونکہ امت سے تو اپنے نفس کی خواہشات کی تابعداری ممکن ہے. امت کا جو معاملہ ہے، ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، ہم بسا اوقات کچھ دماغ لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کچھ اور ہے. وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ امتیوں کو اس بات کی طرف تنبیہ کی گئی کہ وہ کسی بھی صورت میں ان یہودیوں کی باتوں میں نہ آئیں جو ورغلا رہے تھے، غلط تعویلات پیش کر رہے تھے، اور پھر خود توریت جو اس کا جو ترجمہ، اس کے جو تفصیلات جو عربوں کے سامنے جو پیش کر رہے تھے وہ غلط انداز سے پیش کر رہے تھے. تو اس کی بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ امت سے مخاطبت ہے کہ وہ امت کے جو لوگ ہیں، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ ان کی باتوں میں نہ آ جائیں اور ان کی باتوں میں آ کر ان کی پیروی نہ کرنے لگیں. یہ اصل وجہ ہے. کیوں کہ نبی کی ذات جو صغائر سے بھی معصوم ہوتی ہے. ہم اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ تمام کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو معصوم قرار دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معصوم رکھا، ان سے ذری سی بھی لغزش نہیں ہوتی، ذرا بھی ان سے گناہ کا کام انجام نہیں ہو پاتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کی حفاظت کرتا ہے. اسی لیے یہ بات کہی گئی اور یہ بات مشہور ہے کہ تمام انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں. یہاں پر تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے جو حبیب اللہ ہے اور جو قیامت تک آنے والے لوگوں کی یہ نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کا وہ مقام و مرتبہ ہے. تو اس آیت میں جو بیان کیا گیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر خطاب ہے، لیکن حقیقت میں وہ خطاب ہے امت سے. اس لیے کہ اس سے تو ناممکن ہے کہ ایسا جرم سرزد ہو مضمون کی اہمیت کے باعث حضور کی طرف نسبت کی گئی، یعنی کہ اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو پوری طریقے سے بیان کرنے کے لیے، واضح ہو جائے، اس کے لیے یہاں پر اس طریقے سے مخاطبت کی گئی. آئیے آگے کی جو آیت میں جو بیان کیا گیا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی کہ اہل کتاب جو ہے وہ پہچانتے ہیں انہیں جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے وہ لوگ واقف ہے، کیونکہ توریت میں تمام چیزیں بیان کی گئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ یعنی یہ لوگ جو ہے اہل کتاب جو ہے اپنے بیٹوں کی طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اہل کتاب کے پاس جو کتابیں جو دی گئی تھی توریت اور انجیل، اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور اوصاف اور معجزات ہر چیز کو جو ہے وہاں اس میں صاف صاف طور پر بیان کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے جو علماء یہود تھے ان لوگ پوری طریقے سے واقف تھے، لیکن بغض کی وجہ سے، کینہ اور حسد کی وجہ سے وہ آپ پر جو ہے سو اس قسم کے جو ہے سو آپ کا انکار کر رہے ہیں کہ شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی، کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں. حالانکہ اس قدر وہ لوگ اس سے واقف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایسا ایمان نہیں لاتے. کیوں کہ وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور بے شک ایک گروہ ان میں سے چھپاتا ہے حق کو جان بوجھ کر، جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزشتہ آیتوں میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ یہود و نصارہ جو اہل کتاب ہے ان کے سامنے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ جو بیان کیے گئے تھے، جیسا کہ اس آیت میں بھی بیان کیے گئے کہ پورے یعنی کہ حلیہ مبارک اور آپ کے تمام اوصاف حمیدہ اور آپ کے صفات حمیدہ، آپ کی تمام تر جو سو یعنی کہ تشریح جو سو آپ کی یعنی کہ توریت اور انجیل میں بیان کر دی گئی تھی، اس کے باوجود جیسا کہ یہ لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ویسا اس طریقے سے وہ واقفیت رکھتے تھے، لیکن یہ لوگ بغض کی وجہ سے اس کو چھپاتے ہیں. یہاں پر وہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اس میں سے چند گروہ جو علماء یہود کے تھے وہ لوگ اس بات کو چھپاتے ہیں. جو گزشتہ آیت میں بھی یہ باتیں آئی تھی، یہاں پر بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے
کیوں چھپاتے ہیں؟ وہ تمام باتیں بھی گزشتہ آیات میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ وہ لوگ مقام و مرتبہ چاہتے تھے، وہ لوگ مال و دولت چاہتے تھے، وہ لوگوں کو جو سو کینہ کپڑ تھا، حسد تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ آپ بنی اسماعیل میں آپ تولد ہوئے، بنی اسحاق میں کیوں تولد نہیں ہوئے؟ یہ تمام چیزیں ان کے ذہنوں میں تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ اور تحویل کعبہ کے بعد یہود اور منافقین نے اعتراضات کی بوچھاڑ شروع کر دی اور سادہ لوگ مسلمانوں کو طرح طرح کے مکر و فریب سے اسلام سے برگشتہ کرنا اپنا مشغلہ بنا لیا۔ قرآن شریف نے ان کے سب شور و شغب کا ایک ہی بات میں جواب دے دیا کہ اس میں اعتراض کی کیا بات ہے کہ مسلمانوں سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں سب کے لیے ایک ایک سمت عبادت کرنے کے لیے مقرر کر دی گئی تھی۔ اگر پیغمبر اسلام نے اپنے رب کے حکم کے مطابق کعبے کو اپنی امت کا قبلہ مقرر فرما دیا، یعنی کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف، تو اس میں کیا انوکھی بات ہے کہ تم یوں سیخ پا ہو گئے ہو، یعنی کہ چراغ پا ہو گئے ہو؟ بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کعبہ جسے ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں نے تعمیر کیا، ملت ابراہیمی کے علم بردار اور نسل اسماعیل کے نبی کا قبلہ بنایا جائے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی بیان کر دی گئی کہ جیسا کہ گزشتہ آیت میں بھی بات کی گئی تھی کہ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی کی بات ہے، کیونکہ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، ساری کائنات کا وہ مالک ہے، جس طرف چاہے وہ حکم دے، جس امت کو جس طرف کا حکم دے اس پر وہ عمل کریں گے۔ پہلے جو حکم تھا بیت المقدس کی طرف قبلہ بنایا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھے تو اس طرف رخ کر کر عبادت کی جاتی تھی، اسی اللہ کی جو اللہ ہر جانب ہے۔ تو یہاں پر یہی بات بتلائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر طرف ہے، ہر مقام پر ہے، تو آپ جس طرف بھی رخ کر لے۔ اسی لیے حکم یہ دیا گیا کہ جہاں پر یہ بات آیت میں شریف میں آئی کہ اب حکم دے دیا گیا تمام مسلمانوں کو، کیا حکم دیا گیا کہ دنیا کے کسی خطے میں کسی بھی مقام پر رہے تو اب یہاں پر وضاحت کے ساتھ حکم دے دیا گیا کہ اے مسلمانوں، جہاں کہیں بھی تم رہو اپنا چہرہ پھیر لو کعبۃ اللہ شریف کی طرف، یعنی کہ یہاں پر وضاحت سے بات کہہ دی گئی کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے مسلمانوں جہاں کہیں تم ہو پھیر لیا کرو اپنے منہ اسی کی طرف، یعنی کہ قبلے کی طرف منہ کر لو، یعنی کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر لو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسلم بندے جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرما بردار بندے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ دنیا کے کسی خطے میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں وہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح فہم اور ادراک ہمیں عطا فرمائے، تاکہ ہم قرآن شریف کو صحیح انداز سے پڑھنے والے اور صحیح انداز سے سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ عمل کرنے سے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچانے کا بھی فریضہ ہم ادا کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے آج میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے جو درس قرآن کے جو کلپس ہیں، آپ ان لوگوں کو اپنے افراد خاندان میں اپنے دوست احباب تک پہنچائیے، کیونکہ یہ جو پہنچانا ہے دین کا پہنچانا ہے، قرآن کا پہنچانا ہے، جو کہ ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ ہمیں دین کا سچا پیرو بنا دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔